اس سے پہلی آیات میں میرے رکوع کے شروع میں فرمایا کہ میرے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں، کسی اور کا حکم مانوں، کسی اور کا قانون مانوں۔ میں تو کسی کا حکم نہیں مانتا، کسی کی عبادت نہیں کرتا، کسی کے قانون پر نہیں چلتا سوائے اللہ کے۔ کیوں نہیں چلتے؟ پھر اس کے دلائل اللہ نے دیے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے۔ ہم اس لیے عبادت نہیں کرتے کہ اللہ کے سوا کسی کو کامل علم نہیں ہے، زندگی کا، کائنات کا، چیزوں کا صحیح علم، کامل علم وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو جس کا علم کامل ہو بات اس کی مانی جائے گی۔ ایک بے وقوف، ایک نادان، ایک جاہل آدمی جس کا دماغ چھوٹا سا ہے، جس کی معلومات تھوڑی سی ہیں، اس کی بات مان کر ہم اپنے آپ کو کیوں تباہ کریں؟ ہم تو اللہ کی بات مانیں جس کا علم سب کے اوپر حاوی ہے، اور اس کے علم کی ترجمانی دنیا میں کون کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ وہ آ کر اللہ کا علم سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ دوسرا، اس وجہ سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی قدرت کامل ہے، تام ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، ہر وقت قادر ہے، اور باقی سب تو محتاج ہیں۔ اس لیے قدرت اللہ کی کیسے ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کیسے حاوی ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں پر ہر وقت غالب ہے، قاہر ہے، اسی کا حکم چل رہا ہے ہر ایک انسان پر، ہر ایک چیز پر، کائنات کی ہر چیز پر حکم اسی کا چلتا ہے، دباؤ اسی کا رہتا ہے۔ کیسے رہتا ہے؟ اس کی اللہ نے مثال دے کر سمجھایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ تعالیٰ تم پر اپنے فرشتے بھیجتا ہے جو تمہارے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں، اور تمہاری حفاظت بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں حفاظت سے حفاظت اعمال مراد ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے، وہ فوراً محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور محفوظ کیوں ہوتا ہے؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تامہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے محاسبے کا نظام بنایا، جزا سزا کا نظام بنایا، مجازات کا نظام بنایا۔ کائنات کی کوئی چیز، کوئی ذرہ، کوئی انسان دنیا میں بدلے سے نہیں بچ سکتا۔ جو کام کرے گا اسی کا بدلہ پائے گا۔ نیک کام کرے گا تو اچھا بدلہ پائے گا، برا کام کرے گا تو برا بدلہ پائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بدلے سے بچ جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کے فرشتے ہر انسان کی ہر اچھی اور بری چیز کو لکھ رہے ہیں، جس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ اللہ کا قاہر قانون ہے جو سب کے اوپر نافذ ہے۔ اور فرمایا اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ حتی اذا جاء احدکم الموت، جب بندے کی موت آتی ہے تم میں سے کسی کی، تو وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ اللہ کے وہ فرشتے جو اس کے نامہ اعمال کی، اچھے اور برے اعمال کی حفاظت پر مقرر تھے، پھر وہی فرشتے دوسرا حکم لے کر آتے ہیں اس کی موت کا کہ اب اس کی دنیا کے عمل کا وقت ختم ہو گیا، اب اس کی موت آ گئی۔ توفته رسولنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے موت کے اللہ کا حکم لے کر اس کے اوپر نافذ کرتے ہیں، اور کوئی اس کو نہیں روک سکتا ان فرشتوں کو۔ ہر فرشتہ اللہ کا حکم نافذ کر کے اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے رہا ہے۔ موت کے فرشتے موت کا حکم لے کر آتے ہیں اور وہ اللہ کا حکم نافذ کرتے رہتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ موت کے فرشتے موت کے حکم کے اعتبار سے کوتاہی نہیں کرتے۔ جس وقت اس کا موت کا وقت مقرر ہے اسی وقت اس کی موت آتی ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلے چلا گیا، ہمیں کیا پتہ پہلے گیا کہ پیچھے گیا، اس کا وقت تو اللہ کو پتہ ہے۔ ہر آدمی جو گیا ہے دنیا سے وہ اپنے صحیح وقت پر گیا ہے۔
کا وقت مقرر، ایک ہے طبی عمر اور چیز ہے انسانوں کی، اللہ کے ہاں وہ بھی مقرر ہوتی ہے طبی عمر بھی، لیکن ہر انسان کا جانے کا جو اصل وقت ہے اسی وقت پر وہ جاتا ہے، نہ اس سے پہلے جا سکتا ہے نہ اس کے بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ موت سے کیسے حفاظت ہو؟ انہوں نے فرمایا موت سے حفاظت موت خود کرتی ہے، تمہیں حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب موت کا وقت آتا ہے اسی وقت موت آتی ہے، اس سے پہلے آنا چاہے نہیں آ سکتی، موت خود حفاظت کرتی ہے۔ 10 آدمی گاڑی میں جا رہے ہیں اور ان میں سے 5 مر جاتے ہیں، 5 بچ جاتے ہیں، 9 بچ جاتے ہیں، 1 مر جاتا ہے، اور میں اب سارے کے سارے تو جا رہے ہیں اکٹھے، موت خود اپنی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے تمہیں موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں جو قومیں موت سے ڈر کر زندگی بسر کرتی ہیں وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے موت کا تو وقت مقرر ہے، پھر حق زندگی کیوں نہ گزارے، حق پر زندگی کیوں نہ گزارے، موت سے ڈر کر غلط کام کیوں کرے اور زندگی کی لالچ میں غلط کام کیوں کرے؟ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ آج ایک انسان دنیا میں لالچ میں غلط کام کرتا ہے یا موت کے خوف سے غلط کام کرتا ہے، اس کو موت کا ڈر دکھاتے ہیں اور اس سے غلط کام کرا لیتے ہیں۔ اسے چاہیے جب مرنا ہے ایک دفعہ اللہ کے نام پر، تو پھر غلط کام کر کے کیوں مرے، حق پر کیوں نہ مرے؟ فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر ان سب کو مرنے کے بعد کہاں پہنچایا جاتا ہے؟ اللہ کے پاس جو ان کا سچا مالک ہے، حق مالک ہے۔ تو پتہ چلا کائنات میں ملکیت صرف اللہ کی ہے، باقی سب تو سب لوگ یہ چیزیں استعمال کرنے والے، بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اس لیے الا لہ الحکم، سن رکھو حکم اللہ کا چلتا ہے ہر چیز پر، صحت اللہ کا حکم، موت اللہ کا حکم، یہ چیزیں بھی اللہ کا حکم۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا حکم جو مرضی حکم نافذ کر دے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ کیا کرتا ہے؟ حکم نافذ کر کے حساب لیتا ہے فوری طور پر، ساری عمر کی بھلائی برائی وہ بالکل ایک لمحے میں واضح کر دے گا۔ قیامت کے دن ہر انسان کی اچھائی کھل کر سامنے آ جائے، ہر انسان کی برائی وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تم سمندروں میں جنگلوں میں چلتے پھرتے ہو، سفر کرتے ہو، اندھیروں میں پہنچتے ہو، وہاں مصیبتوں میں پھنس جاتے ہو، تدعونہ تضرعا وخفیا، تم اللہ کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر، چپکے سے، آہستہ آہستہ، یا اللہ اس مصیبت سے نکال دے، پھر تیرا ہی حکم مانیں گے، پھر تیرے خلاف نہیں چلیں گے، تیری مرضی کی مطابقت میں کام کریں گے، اور اگر تو نے ہمیں نجات دے دی لَنَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے بلا سے بچا دیا تو ہم تیرا احسان مانیں گے، تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے۔ فرمایا میرے پیغمبر ان کو کہہ دیجیے اللہ ینجیکم منہا، اللہ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اور صرف ایک مصیبت سے نہیں، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، ہر سختی سے تمہیں نجات دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر سختی سے اسے نجات دلاتا ہے، اور یہ دین کا نظام ہے اس لیے اس کے ذریعے سے انسانوں کو سختیوں سے، مصیبتوں سے نکالا جائے۔ لیکن انسان کیا کرتے ہیں؟ جب مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو پھر کسی اور کو خدا بنا دیتے ہیں، کسی اور کا قانون چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ثم انتم تشركون، جب اللہ تمہیں نجات دیتا ہے تو پھر تم واپس اپنے گھروں میں پہنچ کر پھر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک بناتے ہو، اللہ کے غیر کو تم خدا مانتے ہو، ان کا حکم چلاتے ہو، تم ناشکرے بن جاتے ہو۔ تو اللہ کی قدرت وہ تم پر، کائنات پر حاوی ہے، وہی غالب ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنے دین کو دنیا میں غالب کر کے رکھو، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے اپنی طاقت، اپنی مرضی، اپنی عقل استعمال کر کے میرے اس دین کو دنیا میں غالب کرے، قانونی طور پر، سیاسی طور پر،
معاشی طور پر، سماج میں، زندگی میں اسے ہر جگہ نافذ العمل کرے۔ یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا اور سچے مسلمانوں کا کمال تھا۔ وہ اپنے اوپر اپنی جان مال، اپنے گھر وطن، ہر چیز پر اللہ کا قانون نافذ کرتے تھے۔ اور آج مسلمان اللہ کا قانون نافذ کرنے میں ڈھیلے ہو گئے، شیطان حاوی ہو گیا، اب ہم شیطانوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کا قانون، اس کے پیچھے چلنے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے مسلمان غافل اور سست ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غفلت اور سستی سے نجات دلائے اور اپنی قدرت قاہرہ، اس کا جو غلبہ ہے، اس کو تسلیم کر کے اپنے آپ کو اللہ کا سچا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب آ پہنچے تم میں سے کسی کو موت، توفته رسلنا، قبضے میں لے لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے، وهم لا يفرطون، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، پھر پہنچائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مالک ہے۔ الا له الحکم، سن رکھو اسی کا حکم ہے، اسی کا قانون ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہہ دے کون تمہیں بچا لاتا ہے جنگل کے اندھیروں سے اور دریا کے اندھیروں سے۔ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، اس وقت کے پکارتے ہو تم اس کو گر گرا کر اور چپکے سے۔ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ، اگر تم کو بچا لے اس مصیبت سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو البتہ ہم ضرور احسان مانیں گے اللہ کا۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، کہہ دے اللہ تمہیں بچاتا ہے اس مصیبت سے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر سختی سے۔ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر بھی تم واپس آ کر شرک کرتے ہو۔ صدق اللہ۔ اللہم لک الحمد، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دین کو پھر سے